تمام آباب درود پاک پڑھو الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ واجب الاحترام میرے برادر محترم برادر اکبر مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبد المالک صاحب چشتی گولڈی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مولانا حافظ عاشق محمد ماشاءاللہ دامت برکاتہ العالیہ، دیگر احباب گرامی قدر ساڈے محترم بھائی الطاف صاحب نے گھر سلام نامہ محفل پاک اسی سارے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک برکت دعا ہے کہ رب تعالیٰ ساری حاضری قبول منظور فرمائے۔ بڑی محبت نال آپ محفل پاک سجائیں دن ہر سال اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک برکت دعا ہے اللہ تعالیٰ سرکار دا رنگ انہاں اس دنیا میں بھی ہمیشہ انہاں تے قائم رکھے، آخرت وچ قائم رکھے۔ دوستو یہ جڑی دو آیتاں میں تلاوت کی نے سورۃ توبہ دیاں آخری آیتاں اور یہ بڑیاں مقبول آیتاں بزرگاں دے وظیفے چ یہ آیتاں رہی ہیں اور یہ آیتاں قرآن وچ ایڈ ہوئی ہیں۔ او دے پیچھے بھی ایک بڑی خوبصورت جی ریزن ہے۔ قرآن کریم دے اندر جس سے صحابہ کرام نے قرآن پاک جمع کیتا ہے تو یہ اصول مرتب کیتا گیا بھئی قرآن پاک دی جیڑی آیت جیڑا ٹکڑا جس کو ہوئے وہ بندہ جس لے آوے نا تو ایک نال اور گواہ رلا کے آوے تے پھر قرآن پاک دے وچ وہ آیت یعنی دو بندیاں دی گواہی دے اوتے قرآن وچ وہ آیت شامل کی گئی۔ یہ جڑیاں سورۃ توبہ دیاں دو آیتاں آخری انہاں نوں لے کے جڑے بندے آئے نا انہاں دا نام ہے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری۔ یہ جس نے تشریف لائے اس کمیٹی ہے جڑی کمیٹی حضرت صدیق اکبر نے منعقد کی ہے تے وہ کمیٹی صحابہ دی قرآن پاک جمع کرتی پئی جس وچ حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت فاروق اعظم، مولا علی ایو جیاں ہستیاں تے شخصیات شامل ہیں۔ تو ایک کلے آئے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے آئے، انہاں دے کول دوجا گواہ کوئی نہیں۔ یہ دو آیتاں قرآن پاک دیاں لے کے آئے سورۃ توبہ دیاں آخری سیکنڈ لاسٹ تے لاسٹ۔ تو حضرت عمر نے گواہ طلب کر لے، حضرت زید بن ثابت نے یعنی کمیٹی نے آخیا بھئی دوجا گواہ شاہد ان آیتاں نوں جو قرآن وچ داخل کرنا ہے تاں یہ واسطے دوسرا گواہ۔ تو اس وقت حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخیا کہ میرے کو تساں دوسرا گواہ نہ منگو کیونکہ میری ایک دی گواہی کملی والے نے دو دے میرے کو گواہ مانگنے کی ضرورت ہوئی ہے۔ اور یہ دے پیچھے کی آئی ویکھ لو کملی والے آقا دا علم سرکار دے علمی مقام کو دیکھو جہالت دے مارے ہوئے لوگ آتے نبی پاک نوں کل دا پتہ نہیں دیوار تو پار دا علم نہیں سمجھ آئی حضور دے علم دا رنگ ویکھو تساں۔ واقعہ یہ دے پیچھے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے نال گھوڑے دا سودا کیتا ہے یا اونٹ دا تے سرکار کو اس وقت پیسے کوئی نہ جیب وچ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میں گھروں پیسے لے آنا تے تینوں دینا۔ اونوں پچھو گاہک ملے انہیں زیادہ پیسے دیتے یہودی ہے وہ انہیں اکھا بیچ دیتا۔ سرکار جس لے آئے تشریف لے میرے نبی علیہ السلام فرمایا ہاں بھائی یہ پیسے لے کے اپنا گھوڑا دے۔ اس نے کہا جی میں تہاڈا میرا تو سودا ہی کوئی نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام فرمایا انہیں سودا ہویا ہے تو کیوں کہنا میں سودا کوئی نہیں ہویا؟ اس نے جی اگر سودا ہویا تو کوئی گواہ لے۔ اس جس نے منگیا نا گواہ تو یہ اتفاقاً بازار ہی گزرتے پے یہ دے کرنا تے آواز پہ گئی انہاں دے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری دے بھئی یہ سرکار کو گواہ پہ منگدا انہاں نوں کوئی نہیں پتہ جو معاملہ کی ہے بھئی سودا کی ہویا ہے نہیں ہویا انہاں دے کرنا تے صرف یہ آواز پئی کہ اس گواہ منگے۔ یہ بھاج کے لگے ہے انہاں پوچھیا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ کیڑی گواہی؟ جیسا کہ حضور میں گواہی دینا تسی سچے کیا محبت ہے صحابہ کرام کیا عشق ہے صحابہ کرام پوچھن دسن دی تو اتنے لوڑ ہی کوئی نہیں۔ وہ مسئلے کوئی حضور کو پوچھتے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ معاملہ کی ہے انہاں سنیا وے اس نبی پاک کو گواہ منگا ہے انہوں نے معاملے کا پتہ کوئی نہیں گواہ کیڑی گل ہے حضور میں گواہی دینا میری سرکار سے
ہاں یہ نہیں منو یہ آتے مننا بابا خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں انے واہ مننا قاری صاحب یہ انے واہ مننا ہے یہ انے واہ مننا نہ سانو پتہ ہے گواہیاں کا نہ سانو پتہ ہے سودیاں کا کہیں شاید ہی نہیں پتہ اصل تک محبوب کو اس گواہ منگے بس ذکر میں گواہی دینا میری سرکار ٹھیک ہے ٹھیک فرما رہے ہیں جو گل ہے حضور دی بالکل صحیح ہے سرکار فرمایا تو تا مسئلے دے وچ کوئی نہ ویندا ہے نہ سودے وچ آویں تو اس ابو پتہ کہ عرض کیتی خزیمہ بن ثابت سکر کملی بات ہے میں کوئی رب ویکھ کے منے میں کوئی اللہ ویکھ کے منے میں تواڈے آکھے تے دا رب منے ایسا ہن دوجے معاملات وال کے ویکھنا ہے جدا رب جی ذات اصل تواڈے کہن تے مان لئیے تے گل تا مک گئی سبحان اللہ واہ مدینہ دے تاجدارا تیرے بھی قربان تے تیرے غلاماں دے بھی قربان خدا نے قسم منن والی حد مکا دیتی ہے صحابہ جی میں صحابہ نبی پاک نو منیا ہے نا حد مکا دیتی کسے نبی دے امتیاں ان نہیں منیا اپنے نبیاں نو جس اعتماد نال حضور دے صحابہ نے جس اعتماد نال میرے نبی دے غلاماں میرے نبی نو منیا سبحان اللہ انہاں تا کدے کسے شے ول ویکھے ہی نہیں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل وکتا پان لیا مل وکتا پان لیا روپ مٹا وسن ڈھول بجایا روپ مٹایا اساں ڈھول بجایا روپ مٹایا اساں ڈھول بجایا سچ تحقیقات یہ چیزاں آج کل کے دیکھنے ہیں ابو جہل خبر دیتی آئی نا نبی پاک دے معراج دی صدیق اکبر نو ابو جہل نے خبر دیتی آئی صدیق اکبر نو کہ جینا تو کلمہ پڑھتا ہے نا اس نبی نے آکھیا کہ میں راتوں رات مسجد حرام تو اقصا تے اسمان تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو ہو کے آ گیا صدیق اکبر نے یا کیا ہے میں نے پوچھن دے پتہ تو کوڑ مار رہے انہیں یہ نہیں کہ میں سرکار کو پوچھن دے پتہ تو کوڑ اگے کوڑ مرے نہ تے کوڑ دور دے تے الزام لائی کرو تو کوڑ انہاں کہ میری سرکار آکھے نا تو میں مان لیا ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ حیدری یا جشن عید میلاد النبی اللہ مفتی صاحب ایتھے فضیلت دی حدیث آ وجے نا اوے جناب ہی دیکھو ادا یہ کرو ادا وہ کرو یہ کرو وہ یہ ضعیف ہے نبی پاک دے فضائل دی حدیثاں برداشت نہیں ہوتی سمجھ آئی یہ ایمان ہے آج کل صحابہ کرام کافر دی خبر ابو جہل کافر ہے نا دشمن ہے نا وہ دی خبر تے خبر باہر ایک خبر تے کی دی خبر معراج دی اس صدیق کے تاجدار صداقت نے یہ نہیں آکھا کہ میں نے سرکار کو تسلیم کرن دے پتہ تو جھوٹ بولی کرو تو ہم بھئی چلو انکار کر دے گے کہ نہیں میرے نبی فرمایا تھا ٹھیک ہے بس منہ تے چاند چھٹی ہوتے ہیں وہ دے دے چاہیے بھائی ابو بکر انکار کر دے سی انہوں کی پتہ بھی صدیق کی میں منے ہیں جنہ جانا جنہ چیزاں نبی پاک دے باری ہیں یہ صدیق اکبر تاجدار صداقت جایا کہ یا رسول اللہ میرے اجازت دے میں تمہیں سجدہ کرنا میرا دل کرتا ہے میں تمہیں سجدہ کرنا یہ محبت دے کتنے بڑے مقام دے میرا دل کرتا ہے میں تمہیں سجدہ کرنا تو میں اجازت دے یہ صدیق اکبر جایا آن کے آکھا یا رسول اللہ جی تو میں اپنی جان ختم کرنے کا حکم دے میں ایک منٹ تو پہلے اپنی رات نہ مار دیں یہ صدیق اکبر جیندے آج لوگ ایمانہ دے ہوتے کھڑے بکواسا مرے گئے اے ہم صدیق اکبر دی ذات برکات
توجہ ہے سبحان اللہ حضور دی عظمت والی گل تے کدے صحابہ تحقیق کیتی نہیں سبحان اللہ حضرت جابر علی حدیث وہ تساں تے لنگر علی حدیث بیان کیتی ہے تے میں حدیث بیان کرن لگا حدیبیہ دے مقام والی جڑی 1500 صحابہ نو انگلیاں چ پانی پلایا 1500 صحابہ یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں میرے سونے نبی فرمایا پانی کوئی نہیں جی حضور پانی کوئی نہیں سرکار کو میں کوئی پیالہ لے آنا کہیں میں کوئی گھٹی پانی دی ہے جی گھٹی پانی وہ پیالہ حضور انگلیاں رکھ دیتیاں وچ تے پانی انگلیاں چوں انج جاری ہویا جویں چشمے جاری ہویا اعلیٰ حضرت بریلوی آدھن انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاس جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاس سے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری یہ اپنا بھی پنجاب ہے اعلیٰ حضرت دل ایک ہندوستان کا پنجاب ہے ایک رحمت کا پنجاب یہ جہدے وچ آپا بیٹھے ہیں یہ برے صغیر پاک و ہند کا پنجاب ہے ایک کے پنجاب ہے رحمت وہ کملی والے دیاں 5 انگلیاں دا رحمت والا پنجاب ہے یہ تو پانی وچ اچھا ہن یہ حدیث بیان کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرن دا انداز ویکھو توجہ کرے ہے گل دے تے بیان کرن دا انداز ویکھو کہیں بھی پوچھے نا بھی کتنے آوے انہاں حدیث بیان کرتے ہیں انداز کے اختیار کیا پہلے یہ نہیں آکے 215 سے پہلے آکے نے اساں 1 لاکھ بھی ہوں نا تا پانی کافی ہو بنیا لیکن کے کروں ہاتھ سے 1500 پہلے کے آکے اللہ کی قسم حدیث پڑھ لو نہ کہ 1 لاکھ ہی ہوں نا پانی کافی ہے لیکن کے کریے ہاتھ سے 1500 مطلب یہ فضیلت والا پہلو پہلے بیان ہے ساری زندگی مدرسے آج ٹکر کھا کے لوگاں دے صدقے پی کے رسول اللہ دی عظمت دی بات آوے تے چہرے تنگ ہو جاویں تے سینے تنگ ہو جاویں تے بخیلی دا شکار ہو کے تے بندہ نبی پاک دے فضائل بیان کرے اس پڑھن نالوں مر منن چنگا ہے پڑھن وہی ہے جے وچ عظمت مصطفی نو بندہ دل نال بیان بھی کرے تے سنے بھی چاہیے نعرہ رسالہ یا رسول اللہ یا علی یہ بیان سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یاسین حیدر القادری صاحب سبحان اللہ اچھا 1 لاکھ کی ہو تو پانی کافی ہے لیکن ہاتھ سے 1500 سبحان اللہ یہ انداز ہے صحابہ کرام کا نبی پاک کی عظمت بیان کرنے کے حوالے سے نبی پاک کی شان بیان کرنے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ابو مسلم خولانی تابعی ہیں لیکن حضرت صحابہ دے دوست انہاں نال واقعہ پیش آیا یمن ہے اسود انسی جڑا نامراد نبوت دے 3 جھوٹے دعوے دار اٹھی پے ہیں سرکار دے زہری حیات مبارکہ دے آخری دور وچ بالکل چند دن سرکار دے پردہ کرن پہلے مسلمہ اسود انسی تے تلیہ ایک عورت آئی اس نبوت دا دعویٰ کر دیتا او دے نال 40-50 بندہ ہے اسود انسی دے نال بھی 40-50 ہزار بندہ ہے اور مسلمے دے نال بھی پورا 50 ہزار تقریباً 1.5 لاکھ بندہ ہے 3 نبوت دے جھوٹے دعوے دار کھڑے سمجھے اور مڑ 3 گٹھ جوڑ کر دیا تینوں نے گٹھ جوڑ کر دیا اسلام تے بڑا اوکھا وقت ہے بہت اوکھا وقت ہے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار ہے کہ جنہاں اس وقت اس معاملے دا اس بہترین طریقے نال مقابلہ کیتا کہ حضرت عمر بعد چاکے کہ میری رائے نال صدیق دی رائے بہتر ہے حضرت عمر مشورہ دیتا کہ 1 محاذ تے لڑو یہ 2-3 محاذ کٹھے کھول گئے نہ لڑو ایک پاسو زکات دے منکرین کھڑے ہو گئے دوسرے پاسو حضرت اسامہ بن زید والا لشکر نبی پاک بھیج چکے ہیں موتا شام
انہاں آخیا کہ یہ نہیں کرو، مہربانی کرو، ایک تو زکات دے منکرین کے خلاف جہاد نہ کرو، دوجا نفری کی سانو ضرورت ہے، 1.5 لاکھ بندہ ہے انہاں کو جنہاں کا آپ مقابلہ کرنا ہے۔ دوسرا تسا یہ کرو، مہربانی کرو کہ وہ جڑا اسامہ بن زید کی قیادت لشکر حضور بھیجے آئی نا انہوں واپس بلا لو، کیونکہ اجے مدینے تو زیادہ دور کوئی نہیں گیا، قریب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا کیا گل سنو، عمر میں زکات دے منکراں دے خلاف ہی اسے ٹائم لڑنا ہے، تے میں نبوت دے جھوٹے دعوے داراں دے خلاف بھی اسے ٹائم لڑنا ہے، تے میں اسامہ دا لشکر بھی واپس نہیں بھیجنا، کیوں کہ انہوں سرکار ٹور گئے انہیں واپس نہیں بھیجنا۔ ہاں صدیق اکبر تیرے ایمان اللہ دی قسم ہے، حضرت عمر نو حضرت صدیق اکبر کہ کفر دے دور ہی تا بڑا چریاں میں تے ہن کیوں کمزوری پہ بھی کہنا ہے کہ میں تینے معاذاں تے لڑنا ہے، وہ لشکر ہی واپس نہیں بلاونا، میں زکات دے منکراں دے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، میں نبوت دے جھوٹے دعوے داراں دے خلاف بھی جہاد کرنا ہے۔ بہرحال یہ حضرت ابو مسلم خولانی یمن پہنچ گئے، اتنے وہ قابو آ گئے اس بے بدبخت دے اس اسود انسی دے جھوٹے نبی دے، اس انہوں سامنے کھڑا کر کے اس آخیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں تیری بکواس سنی نہیں۔ اس پوچھا اس نے کہا تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمعوا لا اسمعوا لا اسمعوا، میں سنیا ہی نہیں۔ اس ایک کر یا کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ، زمین تو اتنا پٹی کہ چھلانگ مار کے سکا میرا روح گواہی دینا میرا نبی اللہ کا رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ اس کا اچھا اس کا کڑا تیل کا تیار کرو، فوری طور کڑا بھریا گیا تیل کا، اس کا اگ تلے بالے، اگ بالی گئی جلے اگ دی شکل اختیار اس کے سٹو وچ نہ چایا دے وچ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھوڑی دیر بعد آپ تیل دے کڑاہے جو صحیح سلامت او دے وزیر بیٹھے نال اس اسود جھوٹے نبی دے، انہاں کہو مرے تینوں ملک چوں کڈ دے نہیں تو تینوں بندے انکار کر دے سن منن تو، اس کہو کہ انہاں کہا کہ ایو بندے تیرے تے ڈیمانڈ چکی تھی تے تو تے جل کے راک ہو جائے گا، یہ محمد دے غلام ہیں، انہاں نو آگ نہیں جلا سکتے۔ انہیں واقعہ کتے ہویا توجہ کرو، یمن ہے، خبر مدینہ شریف پہنچ گئی، دور صدیق اکبر ہے، دور کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر ہے، خبر مدینہ پاک پہنچی ہوئی ہے۔ اے مدینہ شریف آ گئے ابو مسلم خولانی، اے مدینہ پاک آ گئے، اے نماز پہ پڑھ دے مسجد نبی اتو حضرت عمر آ گئے، فاروق اعظم پاک آ گئے، انہیں حضرت فاروق اعظم نے ادھر وقت بیٹھا، آپ پہچانتے ہیں میں تو فلانا ہے، اسے کہیں فلانا ہے، اسے کہیں کہ میں خبر سنی ہے، سچی ہے نا؟ اسے کہیں بالکل سچی ہے۔ حضرت عمر نے فوری طور پہ بندہ بجایا، پورے مدینہ شریف کے لوگوں نے جمع کرو، مسجد نبی آپ کو مسجد نبی جمع ہو جاؤ، سارے لوگ مدینہ شریف کے مسجد نبی جمع ہو گئے، صدیق اکبر پاک آ گئے، یہ واسطے ممبر بچھایا، ممبر تے انہوں بٹھایا تے آکھیا حضور دی عظمت علی وہ گل سناوے نا پتہ کہ دنیا نو پتہ چلے، اتنے خلیل آگے گلزار آگ بنی آئی خلیل واسطے، اتنے محمد دے غلامہ واسطے اگا غلام گلزار سمجھ آ رہی ہے؟ اے انداز صحابہ ہے، ممبر بچھوایا بقاعدہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، میں وہ میرے آقا دی عظمت دی گل ہے تے تو ذرا سانو سنا، پورے مدینے دے لوگ سنیں بے حضور دے غلاماں دا آگ کیویں آئی آگ دی۔ علامہ اقبال کیا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لك ذکرک۔ یہ انداز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں صحابہ کرام نے انداز اختیار کیا۔
تو میرے نبی وہ گل وچ رہ گئی ہے خزیمہ بن ثابت انصاری انہاں گواہی دیتی انہاں کہ یا رسول اللہ میں گواہی دے میرے سونے نبی فرمایا بھئی تو تا وچ ہاویں کوئی نہ تینوں سودے دا پتہ ہی کوئی نہیں یہ پتہ کوئی گواہی کیڑی گل اس کہ میرے سونا میں اس خبیث کو سنیا کہ یہ تھوڑے کو گواہ پیا میں کہ میں گواہی دینا بس گل مک گئی میری سرکار دا معاملہ ہے سبحان اللہ اسے دریائے رحمت جوش آیا سرکار فرمایا تیری ایک دی گواہی دو دے برابر سبحان اللہ باقی میری پوری امت دو گواہی دے سے تا گواہی دا نصاب پورا ہو سی تے تو ایک گواہی دے سے تا نصاب پورا ہو سی قرآن کے آکے آئی قرآن آکے آئی وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ جدن گواہی دیو تو دو عادل بندے گواہی دیو معاملات حدود چار معاملات دو لین دین دے معاملات قسمہ حلف ادھے وچ دو گواہ طلاق نکاح دے مسائل ادھے وچ دو گواہ لیکن حدود تے قصاص قتل سنگساری ادھے وچ چار اے گواہی دا نصاب تو حضور علیہ السلام فرمایا تیری ایک دی گواہی دو دے برابر اور یہ نبی پاک نے کتنے سال پہلے فرمایا کم از کم 6-7 سال پہلے نبی پاک نے یہ ایک دی گواہی دو دے برابر کی تھی ہون قرآن جمع ہونے دا ٹائم آ گیا ہون اس دو دے برابر کرم دے اظہار دا ٹائم آ گیا سارا قرآن جمع ہو گیا دو ایتاں وچ رہ گیا یہ سورت توبہ دیا آخری ہے اور کمیٹی نے منگیا دوجا بندہ دوجا گواہ ہے اس نے کہا میرے کو نہ منگو میں میرا مسئلہ حضور حل کر گیا اس نے کہا کی میں اس نے کہا سرکار میری ایک دی گواہی دو دے برابر حضرت عمر تائید کی تھی فرمایا میرے نبی نے پتہ آئی جس نے سورت توبہ جمع ہونی ہے نا آخری دو ہے اسے ہکے ہی لے کے آنا ہے میں آج یہ مسئلہ بھی حل کر دے ماں تاکہ قرآن جو کوئی آیت رہ نہ جائے میں ایک مولانا صاحب کی تقریر سنی تھی جن کی گل ہوئے نا وہ دے حوالے نال بیان کرنی چاہیے اپنی بنا کے نہیں کرنی چاہیے اس مولوی صاحب کی ایک گل مجھے بڑی چنگی لگی وہ قبلہ واقعہ پہ بیان کرے وہ حضرت خضر علیہ السلام نے جڑی دو یتیم بالاں دی دیوار سیدھی کیتی آئی 16ویں سپارے او جڑے دیوار سیدھی کیتی تو وسطی والے انتاکیہ وسطی آئی وہ وسطی والے اینڈے پہ مربتان بھئی دو نبی آئے انہاں کھانا منگا تو انہاں روٹی تک نہ دیتی حضرت موسیٰ تے خضر پاک نے جڑے شہر جو باہر نکلن لگے نا تے دیوار ایک ڈھا دی پئی حضرت خضر نے ہاتھ لا کے دیوار سیدھی کر دی حضرت موسیٰ موڑ اعتراض کر دیتا بول پہ انہاں تو سانو روٹی نہیں دیتی تو سا انہاں دیا دیواراں سیدھیاں ودے کریں دے حضرت خضر نے آکیا تاتہو کانا تاتہو کنز اللہما فاما الجدارو فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ تے وکانا تاتہو کنز اللہما یہ جڑی دیوار ہے نا یہ دو یتیم بچیاں دی ہے ٹھیک ہے نا جی یہ انہاں دی ملکیت ہے تے یہ دے تلے خزانہ جی دیوار پویا ہے تے خزانہ بنیا زہر ہو تے یہ شہر والے انہاں یتیماں دا خزانہ کھا لمینا اساں اس واسطے دیوار سیدھی کیتی ہے جو اجے بچے ہیں چھوٹے بڑے ہو سن تے دیوار دے وچوں کڈ لئی سن ہنے ڈے پئی تے قوم کھا جا سی شہر والے کھا جا سی اس واسطے دیوار دے تلے جڑا خزانہ آئی اونوں بچاون واسطے اساں دیوار سیدھی کیتی ہے ایتھے جڑا اس مولوی صاحب نے کیلا تبصرہ کیتا نا اللہ دی قسم قلم توڑ دیتے ہو سکا ہے مردود آدھے نبی پاک کو دیوار دا پار دا پتہ نہیں اللہ دا قرآن آدھے نبیاں نو دیوار دے ترلے بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری اللہ دی قسم چس آ گئی تیراؤ دی کام سن کے نا او سکا مرو تو سا جو نبی نو دیوار دے پار دا پتہ کوئی قرآن آدھے نبیاں نو دیواراں دے ترلے جڑی شے او دا ہی پتہ ہوگا سبحان اللہ تو سا مردوداں دی منو یا قرآن دی منو تے مولانا اشرف سیالوی ایک جملہ آتے ہوندے ہیں جڑے آتے نا بھی نبی نو دیوار دے پار دا پتہ کوئی آپ آتے ہوندے ہیں او دیوار تا سانو وکھاؤ جے دے پار رسول جان دے دے ذرا اس دیوار دی نشان تے ہی کرو او کیڑی دیوار ہے جے پار حضور نہیں جان دے
ادھر دیوار سارے سامنے رہتا ہو سامنے خود بڑی دیوار اللہ اکبر اپنی جڑے فضیلت بیان کرنی ہوئے موڑ پتہ ہے کیا ہے کہ ایک نیک بندے نو زیارت ہوئی جتھے بھائی مدرسہ دار العلوم دیوبند بنے ہیں نا اس جگہ دے اوتے حضور موجود ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان دیں بھئی اس جگہ تے مدرسہ بناؤ گل سمجھ آ رہی ہے نا یہ جنے حضور دے آکھن تے اس جگہ تے جے نبی پاک نو دیوار دے پار دا پتہ کوئی نہیں تے حضور نو اس جگہ دا کیویں پتہ آئی جے دی نشاندہی نبی پاک کریں گے اپنی فضیلت بیان کرنی ہوئے اپنے مدرسے دی عظمت سمجھ خواب ہی کاڑ لاؤ سارا کچھ جے یہ گل حضور دی عظمت دے ہوے تو مڑ کوئی نہ سرکار نو تپال دا پتہ کوئی نہیں انہاں کو اللہ دے بندے ہو قرآن دے نبیوں نو دیواراں دے تلے کئی شے او دا علم ہوندا ہے تساں دے پار دا پتہ کوئی نہیں او کیڑی پار ہے جے دے پار نبی نہیں جاندا اعلی حضرت بریلوی دی گل تے اختتام کرے نے میرے امام فرمایا اور کوئی غیب بنا ہو تم سے کیسے نیاں جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ غیب الغیب کا اللہ ہے لیکن تو اللہ نہیں چھپیا تے معبود تو زہری اکھاں نال اس دیدار کروایا ہے تے مڑ کیڑی شے جڑی رب تواڈے تو چھپا کے کوئی ہے کائنات وچ کوئی شے سبحان اللہ کو میں ایک شعر سبحان اللہ کوشش کریں نا سبحان اللہ صبح لے تو میں بول ہی نہ بھی سکتا اللہ تعالیٰ کرم کیتا دوستان دیاں دعاواں دوائی وغیرہ بھی ہیلا بانا بھی کیتا تھا اللہ کرم کیتا ہے قاری صاحب جڑی نعت پڑھی نا بڑی چنگی لگی ہے سریکی میٹھی میٹھی اور وچ حضور دے معجزات دا بیان ہے ماشاءاللہ وہ تو وسیم بھی بڑی سونی نعت پڑھی تے میں بھی ایک شعر میرا دل کرے گا میں پڑھا چاہتا تھوڑا جہا ہیلپ کرائے تو تساں ہی مولانا محمد یاد فریدی آپ آدھے غیب الغیب دے سوں آیا غیب الغیب دے سوں آیا آکے تھے روپ بتایا آکے تھے روپ بتایا خالق دی تصویر پیر انوکھڑا آیا کلن بیان پیر او پیر انوکھڑا آیا کلن بیان پیر پیر انوکھڑا آیا کلن بیان اللہ تعالیٰ میری یہ نوکری حاضری ٹوٹے پھوٹے کلمات جو میں پڑھ سکتا اللہ قبول کرے یہ الطاف دی اپنی محبت ہے جڑی بنائی دی ہے میں تو انہوں چھڑا الطاف نہیں آگا ہوں الطاف کرم آگا ساڑھے واسطے الطاف کرم ہے اللہ پاک تعبود صدقہ یہ پوری فیملی نبی پاک نال محبت کرانا لے لوگ مسلمانوں اللہ دی قسم ہے اصل رشتہ ہی حضور دے پیار جڑا تمام رشتیاں دے سمجھ آ رہی ہے اللہ پاک کے رشتے ہمیشہ قائم رکھے وما علینا سلام پڑھ رہا میں اذان ابھی تک کوئی نہیں